بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر. حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ ایسے عہد میں مبعوث فرمایا جب رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، آسمانی صحیفے مٹ چکے تھے اور اللہ کے کلام میں تحریف واقع ہو گئی تھی اور اس کی شریعت کو بدل دیا گیا تھا. چنانچہ آپ کی بعثت سے زمین ظلمت و تاریکی کے بعد روشنی سے جگمگا اٹھی. دلوں میں نفرت و دوری کے بعد محبت و الفت نے جگہ لے لی. اللہ نے آپ کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، راہ راست کی طرف رہنمائی کی، دین حنیف میں پیدا ہونے والی کجی کو دور کیا اور صراط مستقیم کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا، اور آپ کی اتباع کو ہدایت اور کامیابی کا ضامن اور آپ کی نافرمانی کو ضلالت اور شقاوت کا سبب قرار دیا. آپ کو کامل ترین رسالت، افضل ترین کتاب اور آخری شریعت دے کر بھیجا، اور ان کے ذریعے بندوں پر حجت قائم کر دی اور ان کے سارے عذر ختم کر دیے. اور آپ نے اپنے رب کے پاس سے وحی کا ایسا نور لے آیا جس میں ہر قسم کی تاریخ کا خاتمہ ہے، مردہ دلوں کے لیے زندگی ہے، اور حق و خیر کی طرف تفصیلی رہنمائی وحی کے بغیر ناممکن ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی. اس سے پہلے آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا. ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس روشنی سے راہ دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اقوال و افعال میں غلطیوں سے معصوم بنائے رکھا اور انہیں دشمنوں کی چال سے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اسلام کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی تم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تھا تو وہ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور اپنی ساری امت کو ان کے معبود حقیقی اللہ تعالیٰ سے اس قدر واقف کرایا کہ مانو کہ وہ اللہ کو اس کے صفات کمال اور اوصاف جلال کے ساتھ دیکھ رہے ہوں اور مشاہدہ کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اقوال و افعال میں غلطیوں سے معصوم بنائے رکھا اور انہیں دشمنوں کی چال سے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اسلام کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی تم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے تو اس کے برخلاف ہرگز کوئی بات نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا پیغام پہنچانے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو جنت کی طرف بلانے والے تھے، جیسا کہ کچھ فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا، بس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قابل اتباع قرار دیا ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور آپ کی سنت کی پیروی کی تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہوتی تو کوئی بھی مسلمان نہ نمازوں کی رکعات کی تعداد جان پاتا، نہ زکوٰۃ کی مقدار، نہ اسے حج و عمرہ کا طریقہ پتہ ہوتا، نہ خرید و فروخت اور شادی بیاہ کے احکام کا پتہ ہوتا، اور نہ ہی دین کی دیگر تفصیلات کا علم ہوتا۔ ایک آدمی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کسی چیز کے بارے میں سوال کیا۔ جب اس کے بارے میں بتلانے لگے اس آدمی نے کہا کہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے بیان کیجیے اور کسی دوسری چیز کے حوالے سے بیان مت کیجیے۔ عمران رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم اللہ کی کتاب میں یہ پاتے ہو کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، ان میں جہری قرات نہیں ہوگی، اسی طرح نمازوں کی تعداد، زکوٰۃ کی مقدار وغیرہ۔ پھر کہا کیا تمہیں یہ سب چیزیں اللہ کی کتاب میں تفصیلی ملتی ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو مجملاً بیان کیا ہے اور سنت نبوی ان کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کریم کی تفسیر کرتی ہے، اس کی تفصیل بیان کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے اور اس کا مطلب بتلاتی ہے۔ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے یا جس چیز کی بھی رہنمائی کی ہے اس پر عمل کرنا تمام لوگوں پر واجب ہے، اور جس چیز سے بھی روکا ہے یا ڈرایا ہے اس سے اجتناب واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت کی ہر بھلائی لے کر آئے اور دین کی تفسیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو آپ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں بنایا۔ آپ نے اپنی امت کو اپنی سنت کی حفاظت اور اسے تمام لوگوں تک پہنچانے پر ابھارا ہے تاکہ اس سے حجت قائم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تم میری اطاعت کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا
اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ انسان ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق و یقین سے اس کا دل معمور نہ ہو جائے، بلا جھجک آپ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دے، اور آپ نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے دل میں کوئی حرج اور تنگی محسوس کرنا نہ چھوڑ دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کرے، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہیں، یہی سچے اور راست گو ہے۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان والو اور اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ بلکہ ایک بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک وہ دین کے ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، سنت اور جو کچھ آپ نے لایا ہے ان سب کو حاکم نہ بنا لے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے فیصلے کو انشراح صدر کے ساتھ قبول کرے، اس کے متعلق دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کرے، اور ان کے ہر حکم کے سامنے پوری طرح سر تسلیم خم کر دے۔ حکم نبوی کی مخالفت دنیا و آخرت کی رسوائی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دی گئی ہے جو میرے طریقہ کی مخالفت کرے، نیز یہ نقصان اور برے انجام کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو آدمی سنت نبوی سے اعراض کرے یا اس پر عمل کرنے سے طرف اختیار کرے، یا آپ کے کلام اور شریعت میں شکوک و شبہات پیدا کرے، یا عقل و خیال اور ہوا پرستی کی بنیاد پر اعتراض کرے، تو قیامت کے دن اپنے کیے پر افسوس کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن ان کے منہ آگ میں الٹ دیے جائیں گے، کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کا کہاں مانا ہوتا۔ اور جس شخص کو کسی کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو جائے پھر وہ جان بوجھ کر اسے چھوڑ دے تو یہ دل کی خمیدگی اور کجی کی علامت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس چیز کے بارے میں مجھے علم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کرتے تھے تو میں اس پر عمل کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا تو میں راہ راست سے بھٹک جاؤں گا۔ جو شخص اعراض کرتے ہوئے یا اس پر کسی دوسری چیز کو ترجیح دیتے ہوئے سنت کو ترک کرتا ہے وہ سخت وعید کا مستحق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ سنت نبوی کو مضبوطی سے تھامنے اور تمام حالات میں اسی سے چمٹے رہنے سے ہی لوگ اضطراب و بے چینی کے گھٹاٹوپ اندھیروں سے نکل سکتے ہیں۔ فتنوں اور لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف کے وقت
سیدھی راہ پر قائم رہنا بھی اسی پر منحصر ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا، چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت اپنائے رکھنا۔ خلفاء جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں ان کی سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا، بلکہ ڈاڑوں سے پکڑے رکھنا، نئی نئی بدعات و اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ یقیناً ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال شرعی حجت اور دلیل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقہ دین ہے جسے بطور دین اپنایا جائے گا، اور قبروں میں لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور آپ کے ذریعہ ہی ان کا امتحان لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس پرندے کے بارے میں بھی اپنی امت کو جانکاری دے دی جو آسمان میں اپنے پروں سے اڑتا رہتا ہے، انہیں سونے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے سے لے کر قضاء حاجت تک کے آداب بھی سکھلائے ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی، کرسی، آسمان، فرشتے، جنات، جنت، جہنم اور روز قیامت کو ایسی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جیسے انسان انہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ روز قیامت بندوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتوں، مصیبتوں اور دعوتی سرگرمیوں سے بھرپور بابرکت زندگی گزارنے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور تم سے روز قیامت میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا کہو گے؟ ان سب نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ 3 بار یہی فرمایا اور یوں ہی اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے بھی گواہی دی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی جب تک بندوں پر آپ کی حجت قائم نہ ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ مسلمانوں، دین اسلام کی اصل بنیاد اللہ وحدہ کی توحید اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک ساتھ گواہی دینا ہے۔ دونوں میں سے ایک کی گواہی دوسری سے کفایت نہیں کرے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اور بندہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی میں اسی وقت سچا تسلیم کیا جائے گا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان بن جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء و صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسانات پر، اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام پر۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ یہ اس کی مضبوط رسی ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم و توقیر کرو اور تعلیمات نبویہ کو لازم پکڑو۔ اسی بے فکری بے راہ روی سے تمہاری حفاظت اور انجام کی سلامتی مضمر ہے۔ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء سلف فرمایا کرتے تھے کہ سنت کو مضبوطی سے تھامنے میں نجات ہے۔ کائنات کا کوئی بھی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور روئے زمین پر بسنے والے انسان سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی محتاج و ضرورت مند ہے جیسے وہ کھانے پینے کے محتاج ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اور اہل زمین کی بقا اسی وقت تک ہے جب تک ان میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ آخری زمانے میں جب روئے زمین سے پیغمبروں کے آثار و نشانات مکمل طور پر مٹ جائیں گے تو اس وقت عالم علوی و سفلی سب تہس نہس ہو جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش برساتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے، نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اے سارے جہانوں کے پالنہار، تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان اور کرامت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو، وہ اللہ جو عظمت اور جلال والا ہے، اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔